नाशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज जुमा का दिन है और हर जुमे के दिन शाये होता है नूर कुरान। आज डॉक्टर मौलाना सबा इस्माइल नदवी अली किस्त 66 किस्त उन्वान है इंसान कमज़ोर बनाया गया है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बात वाज़े करे और तुम्हें उन लोगों के तरीक़ों की हिदायत दे जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं और तुम पर मेहरबानी करे। और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। 26 और अल्लाह चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से बहुत दूर हट जाओ। 27 अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। 28 ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रज़ामंदी से तिजारत हो और अपने आप को कत्ल न करो। बेशक अल्लाह तुम पर हमेशा निहायत रहम करने वाला है। 29 और जो शख्स ज़्यादती और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसे जल्दी आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह के लिए हमेशा से निहायत आसान है। 30 अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें बाइज़्ज़त दाखिले की जगह में दाखिल करेंगे। 31 और इस चीज़ को और उस चीज़ की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। बेशक अल्लाह हमेशा से हर चीज़ को खूब जानने वाला है। 32 और हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए उसमें से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं और जिनसे तुमने अहद बांध रखा हो उन्हें उनका हिस्सा दे दो। बेशक अल्लाह हमेशा हर चीज़ पर गवाह है। 33 सूरह निसा रुकू 5 आयत 26 था 33 पारा 5। ये रुकू अल्लाह की रहमत इंसान की कमज़ोरी बाहमी हुकूक और गुनाहों से बचने की तलकीन करता है। इसमें माल और दौलत के मुनसफ़ाना इस्तेमाल, हसद से इज्तनाब और विरासत के अहकाम की वजाहत की गई है।
تاکہ معاشرہ انصاف اور پاکیزگی پر قائم رہے۔ یہاں پہلی 2 آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ انسانوں پر بے حد مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی کی نشانی ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے باتیں خوب واضح کر کے بیان کر دے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربانی کرے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں تیسری آیت کریمہ میں انسان کی کمزوری کا ذکر کر کے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، اور اسے جو احکامات دیے گئے ہیں وہ عین اس کی حالت و طاقت کے مناسب و موافق ہے۔ اس کے بعد باہمی حقوق اور مال کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ باطل طریقوں سے دوسروں کے مال نہ کھائیں، سوائے باہمی رضامندی سے ہونے والی تجارت کے۔ یہاں انسانوں کو خودکشی سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ آیت 30 میں انسانوں کو ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا اسے جلد ہی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دے گا اور تمہیں باعزت جگہ عطا کرے گا۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانوں کو آپس میں حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اپنی حکمت و مشیت کے تحت دیا ہے۔ کسی کی خوبی دیکھ کر اس سے حسد کرنا اور اسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا غیر مناسب اور ناپسندیدہ ہے۔ اس کے برعکس انسان کو اللہ سے اپنے حصے کا فضل و کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہے، اور مردوں اور عورتوں کو ان کی محنت کے مطابق ان کا حصہ دیا ہے۔ دوسروں کی فضیلت پر حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ یہاں آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے وارث مقرر کر دیے گئے ہیں، جو والدین اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ پائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی عہد باندھ رکھا ہو تو ان کو حصہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ نور قرآن کی سیاست، ڈاکٹر نور الصباح اسماعیل ندوی علیگ، 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ شائع ہوا ہے۔
میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ تو قرآنی باتیں ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو کچھ حاصل ہوا ہو تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اور آپ سے گزارش ہے، میری طبیعت آج کل ناساز رہتی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسی طرح نور قرآن پڑھتا رہوں، اور پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایس ایم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔